نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کے بارے میں کہ کس طرح وہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور کس طرح وہ محبت انسان کے اندر ایسی قوت اور ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے نیکی کے مشکل کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں اور انسان خیر و بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان صحیح چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ہی انسان کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے بندے کو، اور جب اللہ تعالیٰ قریب محسوس ہوتا ہے تو بندہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود بھی یہ بتایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، انی قریب، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کریں، ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں۔ روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک عجب طرح کی عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو محتاج پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، اور جب انسان خود کو کمزور پاتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی۔ جب وہ اپنے آس پاس انسانوں میں سہارے ڈھونڈتا ہے تو انسان تو خود اس کی طرح کمزور ہوتے ہیں، تو اسے ایک ایسی ہستی کی تلاش ہوتی کہ جو اس کی بات کسی بھی وقت سن لے، جو اس کی بات کا جواب دے، جو اس کی ضرورت پوری کر دے، جو ضرورت پوری کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہو، جس کے پاس وہ سارے خزانے ہوں کہ جو جب چاہے خرچ کر سکے، اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ہم ہر نماز کے اندر بھی ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پورے عجز و انکساری کے ساتھ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ گویا اللہ سے مدد چاہنا، اللہ کو اپنی ضرورت میں پکارنا، دکھ اور غم کے وقت، یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کی ٹاپ پر ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بیس پر براہ راست ایک تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، اس کے قرب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی محبت کا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، اور یوں انسان اپنی ساری ضروریات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، جو دے کر خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں ایک سے دوسری بار تو وہ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں، وہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بہت عزیز، قریب، بہت پیارے رشتے بھی انسان سے دور ہونے لگتے ہیں اگر انسان ہر وقت مانگنے کا کام شروع کر دے۔ انسانوں سے مانگنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ سے مانگنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ سب کچھ دے کر بھی انسان کی، صرف ایک انسان نہیں، تمام انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پانی میں کمی آتی۔ وہی بادشاہ حقیقی ہے،
وہی اصل مالک ہے، وہی اصل قادر ہے. جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پکارتے رہیں. اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں اور بڑی سے بڑی حاجت میں. کوئی بیمار ہو وہ اسی کو پکارے کیونکہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھوکا ہو تو اسی کو پکارے کیونکہ رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. کسی کے پاس اولاد نہیں تو اسی کو پکارے کیونکہ اولاد دینے پر صرف وہ قادر ہے. اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا بھر بھی مل کے کسی کو نہیں دے سکتی. اسی طرح دیگر ضروریات بھی. دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بھی ہے. اور پھر دعا عمل کو بھی دعوت دیتی ہے کیونکہ جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو پانے کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے. اور یوں اس کی وہ کوشش اور اس کی جد و جہد عبادت بن جاتی ہے. مثلاً اگر انسان ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور اس کوشش میں ایک ایک قدم اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. چونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر کی. اگر غور کیا جائے تو دعا بندے کو اس کا مقام یاد دلاتی ہے کہ میں محتاج ہوں، اور اس طرح انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. دعا ہمارے تکبر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان ہر دم اس کا محتاج ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے. اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں، نہ ان کی عبادت کی اور نہ ان کے کسی اور کام کی، نہ ان کے رزق اور سٹیٹس کی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز اور خود تعریف والا ہے. حتیٰ کہ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. اسے انسانوں کی عبادت سے کیا لینا؟ اس کے لیے تو آسمان میں 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر مسلسل رکوع میں ہیں، کچھ مسلسل سجدے میں ہیں، کچھ مسلسل اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اگر ہم انسان اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کے آگے نہیں جھکیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس سے دعا نہیں مانگیں گے تو پھر نقصان کس کا ہے؟ بندے کا، رب کا نہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب، میں قریب بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. لیکن بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا شاید کہیں ضائع ہو رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بعین ہی وہ چیز مل جاتی. ہم صرف اس طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی، حالانکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ